السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں قازقستان، جو کہ وسط ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس دلچسپ ملک کے بارے میں۔ قازقستان، جسے رسمی طور پر جمہوریہ قازقستان کہا جاتا ہے، وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقائی طور پر نوعیت سب سے بڑا ملک ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا زمینی قفل والا ملک بھی ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 19 ملین ہے اور اس کا دارالحکومت نور سلطان ہے۔ قازقستان کی تاریخ ایک طویل اور متنوع سفر کی عکاسی کرتی ہے، جس میں قدیم قبائل، عظیم سلطنتیں اور جدید قومی تشکیل شامل ہے۔ یہاں قازقستان کی تاریخ کے اہم نکات کا جائزہ پیش کیا گیا۔ قدیم تاریخ: قازقستان کی سرزمین پر قدیم زمانے میں اسکائٹ، ہون اور ترک قبائل آباد تھے۔ یہ قبائل خانہ بدوش تھے اور اپنی مخصوص ثقافت اور روایات رکھتے تھے۔ سلک روڈ: قدیم دور میں قازقستان کی سرزمین سلک روڈ کا حصہ تھی، جو چین اور یورپ کے درمیان تجارت کے لیے اہم راستہ تھا۔ اس سے قازقستان میں ثقافتی اور تجارتی تبادلوں کی بڑی تاریخ جڑی ہے۔ وسطی تاریخ: 6ویں صدی عیسوی میں ترک قبائل نے قازقستان پر حکومت کی۔ بعد میں 13ویں صدی میں چنگیز خان اور منگولوں نے قازقستان پر حملہ کیا اور اس خطے کو اپنے زیر نگہ کیا۔ قازق خانہ: 15 صدی میں قازق خانہ قائم ہوا، جو ایک مضبوط اور متحد ریاست تھی۔ اس دور میں قازق قوم کی تشکیل ہوئی اور ان کی ثقافت اور زبان کو فروغ ملا۔ روسی اور سوویت دور: 18ویں صدی کے آخر میں روسی سلطنت قازقستان پر قبضہ کر گیا۔ 20ویں صدی میں قازقستان سوویت یونین کا حصہ بن گیا اور قازقستانی سوویت سوشلسٹ جمہوریہ کہلایا۔ سوویت دور کے اثرات: سوویت دور میں قازقستان میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ یہاں صنعتوں کا قیام اور زراعت کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا۔ البتہ اس دوران بہت سے قازق لوگ جلا وطن بھی ہوئے اور سوویت پالیسیوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی۔ آزادی: 1991 عیسوی میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد قازقستان نے آزادی حاصل کی اور جمہوریہ قازقستان قائم ہوا۔ نور سلطان نظربایوف پہلے صدر بنے۔ اقتصادی ترقی: آزادی کے بعد قازقستان نے تیل، گیس اور معدنی وسائل کی مدد سے اپنی معیشت کو مضبوط کیا۔ آج قازقستان وسطی ایشیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ بین الاقوامی تعلقات: قازقستان نے بین الاقوامی تعلقات میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے اور علاقائی اور عالمی مسائل پر اپنی آواز بلند کی ہے۔ قازق ثقافت اور زبان: آزاد قازقستان میں قازق ثقافت اور زبان کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں جاری ہے۔ قازق زبان کو سرکاری حیثیت دی گئی ہے اور ثقافتی روایات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ماڈرن قازقستان نئی دارالحکومت: 1997 عیسوی میں قازقستان نے اپنے دارالحکومت کو الماتی سے استانا منتقل کیا، جسے بعد میں نور سلطان کا نام دیا گیا۔ جدیدیت: آج کا قازقستان ایک جدید ملک ہے جس کی معیشت، سیاست اور معاشرت میں استحکام ہے۔ یہاں کے بڑے شہروں میں جدید عمارات، انفراسٹرکچر اور سہولیات موجود ہیں۔ قازقستان کی تاریخ: یہ مختصر جھلک اس کی متنوع اور دلچسپ ماضی کی عکاسی کرتی ہے۔ قازقستان کی ثقافت اور زبان کی خوبصورتی اور تنوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے تاریخی پس منظر اور موجودہ دور کی عکاسی کرنی چاہیے۔ یہاں قازقستان کی ثقافت اور زبان کے اہم پہلوؤں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ قازقستان کی ثقافت: مہمان نوازی: قازق لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں کا روایتی معاشرتی اصول ہے کہ ہر مہمان کو عزت و احترام دیا جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ روایتی لباس: قازقستان کے روایتی لباس میں شاپان، ایک لمبا چوغا، قمیص، روایتی قمیص اور تکیہ ٹوپی شامل ہے۔ خواتین کا روایتی لباس ساوکلے، ہیڈ ڈریس اور رنگین کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ موسیقی اور رقص: قازقستان کی روایتی موسیقی میں دومرا، 2 تاروں والا ساز، اور کوور، ایک قسم کا تار والا ساز شامل ہے۔ کارا جورو اور بائتک جیسے روایتی رقص بھی بہت مقبول ہیں۔ کھانے پینے کی عادات: قازقستان کی غذا میں گوشت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ روایتی کھانوں میں بیشبارنیک گوشت اور نوڈلز کی ڈش، قمیص، گھوڑے کا دودھ اور شاشلے کباب شامل ہے۔ تہوار اور تقاریب: نوروز نیا سال قازقستان کا سب سے بڑا تہوار ہے جو موسم بہار کی آمد پر منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شادی کی تقریبات، نام رکھنے کی رسومات اور دیگر ثقافتی تقریبات بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ زبان کا تعارف: قازق زبان ترک زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔
یہ قازقستان کی سرکاری زبان ہے اور عربی، فارسی اور روسی زبانوں سے متاثر ہے۔ حروف تہجی قازق زبان کے لیے پہلے عربی، پھر لاطینی اور بعد میں روسی سیریلیک حروف تہجی استعمال ہوتے رہے۔ موجودہ دور میں لاطینی حروف تہجی کو دوبارہ اپنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ قازق زبان بولنے والے زیادہ تر قازقستان میں موجود ہے، مگر یہ چین، منگولیا، ازبکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک میں بھی بولی جاتی ہے۔ دو زبانیت قازقستان میں روسی زبان بھی بڑے پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے، جو سوویت دور کی میراث ہے۔ دونوں زبانیں تعلیمی، سرکاری اور روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہے۔ ثقافتی احیاء آزادی کے بعد قازقستان میں اپنی روایتی ثقافت اور زبان کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں جاری ہے۔ قازق زبان کو سرکاری حیثیت دی گئی ہے اور ثقافتی روایات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں میں قازق زبان کی تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے۔ زبان کے فروغ کے لیے نصاب میں قازق ادب اور تاریخ کو شامل کیا گیا ہے۔ میڈیا اور تفریح قازق زبان میں ٹیلی ویژن چینل، ریڈیو اسٹیشن اور اخبارات موجود ہیں۔ فلم، موسیقی اور ڈرامہ صنعت میں بھی قازق زبان کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ قازقستان کی ثقافت اور زبان کی یہ جھلکیاں اس کی تاریخی وراثت اور جدید ترقی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ملک اپنی منفرد ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قازقستان کی اقتصادیات وسطی ایشیا کی سب سے بڑی اور مضبوط معیشتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی اقتصادی ترقی میں تیل، گیس، معدنیات اور زراعت کا اہم کردار ہے۔ یہاں قازقستان کی اقتصادیات کے اہم پہلوؤں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ قدرتی وسائل، تیل اور گیس۔ قازقستان تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کا حامل ہے۔ تیل کی پیداوار اور برآمدات ملک کی معیشت کا اہم ستون ہے۔ تنگیز اور کشگان جیسے بڑے تیل کے ذخائر قازقستان کی عالمی سطح پر اہمیت کو بڑھاتے ہیں۔ معدنیات قازقستان معدنی وسائل کے لحاظ سے بھی بہت مالا مال ہے۔ یہاں یورینیم، کوئلہ، لوہا، تانبا، سونا اور دیگر معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ قازقستان دنیا میں یورینیم کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ زرعی مصنوعات زراعت قازقستان کی معیشت کا دوسرا بڑا حصہ ہے۔ گندم، کپاس اور مکئی یہاں کی اہم زرعی مصنوعات ہیں۔ قازقستان گندم کی پیداوار اور برآمدات میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ مویشی پالنا بھی قازقستان کی زرعی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ یہاں بڑے پیمانے پر بھیڑ، بکری، گائے اور گھوڑے پالے جاتے ہیں۔ صنعت، ثقافتی اور دستکاری۔ قازقستان کی روایتی دستکاری جیسے کہ قالین بافی، چمڑے کے کام اور دستکاری کی مصنوعات اقتصادیات میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ یہ مصنوعات نہ صرف مقامی بلکہ عالمی منڈیوں میں بھی مقبول ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعتیں۔ حالیہ دہائیوں میں قازقستان نے مینوفیکچرنگ، تعمیرات اور خدمات کے شعبوں میں بھی نمایاں ترقی کی ہے۔ اس نے اپنی اقتصادی ڈھانچے کو متنوع بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور صنعتی ترقی پر توجہ دی ہے۔ بینکنگ۔ قازقستان کا بینکاری نظام مستحکم ہے اور اس نے مالیاتی خدمات کے شعبوں میں بڑی ترقی کی ہے۔ نور سلطان میں قازقستان اسٹاک ایکسچینج ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک اہم مرکز ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری۔ قازقستان نے بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مختلف اقتصادی زون اور آزاد تجارتی معاہدے قائم کیے ہیں۔ اس نے چین کی بیلٹ اینڈ ایگزیکٹو میں بھی شمولیت اختیار کی ہے، جس سے تجارتی راستے مزید کھل گئے ہیں۔ سیاحتی مقامات۔ قازقستان میں سیاحت کی صنعت بھی بڑھ رہی ہے۔ یہاں کی قدرتی خوبصورتی جیسے کہ الٹائین پہاڑ، کاسپین سمندر اور خان تانگری نیشنل پارک سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تاریخی مقامات اور روایتی تہوار بھی سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ حکومتی اقدامات۔ حکومت نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں، جن میں ویزا سہولت، انفراسٹرکچر کی ترقی اور سیاحتی مقامات کی بحالی شامل ہے۔ چیلنجز۔ تنوع کی کمی۔ قازقستان کی معیشت تیل اور گیس پر بہت زیادہ منحصر ہے۔ اقتصادی تنوع کی کمی ایک بڑا چیلنج ہے جسے حکومت نے دور کرنے کی کوششیں شروع کی ہیں۔ ماحولیاتی مسائل۔ صنعتی ترقی اور قدرتی وسائل کے استعمال سے ماحولیاتی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں، جن کو حل کرنے کے لیے پائیدار ترقی کی پالیسیاں اپنائی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل معیشت۔ قازقستان نے ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے ہیں۔ اس میں ای گورنمنٹ،
IT پارک اور ٹیکنالوجی کی صنعت میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ توانائی کی متبادل ذرائع: ملک نے توانائی کی متبادل ذرائع جیسا کہ ہوا، شمسی اور پانی کی توانائی کی فروغ کے لیے منصوبے بنائے ہیں تاکہ توانائی کی پیداوار کو زیادہ پائیدار بنایا جا سکے۔ قازقستان کی اقتصادیات کی یہ جھلکیاں اس کے قدرتی وسائل، زرعی پیداوار، صنعتی ترقی اور مالیاتی استحکام کی عکاسی کرتی ہے۔ مستقبل کے منصوبے اور حکومتی اقدامات قازقستان کو ایک مضبوط اور متنوع معیشت کی طرف لے جانے کی امید دلاتے ہیں۔ قازقستان ایک وسیع اور متنوع قدرتی حسن سے بھرپور ملک ہے۔ یہاں کے قدرتی مقامات میں جھیلیں، پہاڑ، ریگستان اور جنگلات شامل ہیں۔ کچھ نمایاں قدرتی مقامات یہ ہے: گرینڈ کینن: یہ قازقستان کا ایک مشہور قدرتی مقام ہے جسے قازقستان کا گرینڈ کینن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 154 کلومیٹر لمبا ہے اور الٹے پانی کے مختلف رنگوں کی وجہ سے معروف ہے۔ کولسائی لیکس: کولسائی جھیلیں 3 خوبصورت جھیلوں کا ایک سلسلہ ہے جو تیان شان پہاڑوں میں واقع ہے۔ یہ جھیلیں اپنے نیلے پانی اور پہاڑی مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ الٹینڈامیل نیشنل پارک: یہ پارک متنوع قدرتی مناظر، تاریخی مقامات اور مختلف اقسام کے جانوروں کا گھر ہے۔ یہاں کی سب سے مشہور جگہ گانے والی ریت ہے جو ہوا کے چلنے پر موسیقی کی طرح آواز کرتی ہے۔ بائیکوٹور اسپیس کاسموڈروم: یہ دنیا کا پہلا اور سب سے بڑا خلائی مرکز ہے جو قازقستان کے بیابان میں واقع ہے۔ یہاں سے کئی مشنوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ خان تنگری قازقستان اور کرغزستان کی سرحد پر واقع ایک بلند پہاڑ ہے۔ یہ 7010 میٹر بلند ہے اور کوہ پیمائی کے شوقین لوگوں کے لیے ایک چیلنجنگ مقام ہے۔ کینڈی لیک: یہ جھیل 1911 عیسوی میں ایک زلزلے کے بعد بنی تھی اور اس میں درختوں کے ٹرنک اب بھی کھڑے ہیں جو پانی سے اوپر نظر آتے ہیں۔ یہ منظر انتہائی دلکش ہے۔ بیلخاش جھیل: یہ قازقستان کی ایک بڑی جھیل ہے جو نصف حصے میں نمکین اور نصف حصے میں میٹھے پانی پر مشتمل ہے۔ اس کی یہ انوکھائی اسے ایک خاص مقام بناتی ہے۔ بوروبائی نیشنل پارک: یہ پارک اپنے خوبصورت جھیلوں، گھنے جنگلات اور پہاڑوں کے ساتھ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ یہ مقامات قازقستان کی قدرتی خوبصورتی اور متنوع مناظر کی بہترین مثالیں ہیں جو سیاحوں کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہے۔ قازقستان کی لڑکیاں پاکستانی مردوں کو پسند کرنے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہے جو کہ دونوں ثقافتوں کے مشترکہ خصوصیات اور اقدار پر مبنی ہے۔ کچھ ممکنہ وجوہات درج ذیل ہیں۔ مشترکہ ثقافتی اقدار: قازقستان اور پاکستان دونوں ممالک میں خاندانی اقدار، مہمان نوازی اور احترام کا رواج ہے۔ یہ مشترکہ خصوصیات لوگوں کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسلامی پس منظر: دونوں ممالک میں اسلامی تہذیب کا اثر ہے جو لوگوں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی اور روایتی اقدار کی قدر کو بڑھاتا ہے۔ یہ مشترکہ مذہبی پس منظر بھی تعلقات کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ شائستگی اور احترام: پاکستانی مرد عموماً خواتین کے ساتھ شائستگی اور احترام سے پیش آتے ہیں جو کہ قازقستانی خواتین کے لیے ایک اہم خصوصیت ہو سکتی ہے۔ تعلیمی اور معاشی مواقع: کچھ پاکستانی مرد تعلیم یافتہ اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو کہ قازقستانی خواتین کو متاثر کر سکتا ہے۔ تعلقات کی پائیداری: پاکستان معاشرے میں شادی کو ایک مقدس رشتہ سمجھا جاتا ہے اور تعلقات کی پائیداری پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت قازقستانی خواتین کے لیے پرکشش ہو سکتی ہے جو مستحکم اور مستقل تعلقات کی خواہاں ہو۔ بین الاقوامی تجربات: پاکستانی مرد اکثر مختلف ممالک میں کام یا تعلیم کے سلسلے میں جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مختلف ثقافتوں سے واقف ہوتے ہیں اور بین الاقوامی تعلقات بنانے میں آسانی محسوس کرتے ہیں۔ یہ وجوہات عمومی ہیں اور ہر شخص کے تجربات اور ترجیحات مختلف ہو سکتی ہے۔ تعلقات میں کامیابی اور پسندیدگی انفرادی شخصیت، مشترکہ دلچسپیوں اور دیگر ذاتی عوامل پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ قازقستان میں صحت کے نظام اور عمومی صحت کی حالت کے بارے میں کچھ اہم نکات درج ذیل ہیں۔ صحت کا نظام: قازقستان میں صحت کا نظام بنیادی طور پر سرکاری ہے لیکن حالیہ برسوں میں نجی شعبے کی بھی ترقی ہوئی ہے۔ ملک میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی اصلاحات کی گئی ہے جن کا مقصد صحت کی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانا اور ان تک رسائی کو بڑھانا ہے۔ صحت کی سہولیات: قازقستان میں بڑے شہروں میں جیسے الماتی اور استانا
اب نور سلطان میں جدید اسپتال اور کلینکس موجود ہے جو معیاری طبی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کی حالت نسبتاً کمزور ہو سکتی ہے، لیکن حکومت کی کوششیں جاری ہے کہ وہاں بھی صحت کی سہولیات کو بہتر بنایا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ قازقستان کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔